بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کا ٹاپک چل رہا تھا۔ رجسٹریشن کے بارے میں نے کچھ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں پہلے ہی، وصیت کے بارے میں، سیل ڈیڈ وغیرہ کے بارے میں، ان کے رجسٹریشن سے متعلق کچھ جو ہے معلومات پرووائڈ کی ہیں، آپ اس کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا رجسٹریشن سے ہی متعلق ہے، اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی ہی جو ہیں وہ ہم سیکشنز کچھ پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ رجسٹریشن کی ریفیوزل سے متعلق ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ تیار کر دیا، سیل ڈیڈ، گفٹ ڈیڈ، پاور آف اٹارنی، جنرل ہے، اسپیشل ہے، اور اب آپ اس کو رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں، اور روبرو سب رجسٹرار جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن سب رجسٹرار جو ہے وہ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی گراؤنڈ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بھی ویلڈ ریزن ہو سکتی ہے، یا ان ویلڈ ریزن ہو سکتی ہے، انلیگل ریزن ہو سکتی ہے، یا لیگل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کام کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے ریفیوز کرتے وقت؟ تو یہ سیکشن 71 بتاتی ہے ریزنز فار ریفیوزل ٹو رجسٹر ٹو بی ریکارڈڈ، یعنی کہ اگر سب رجسٹرار کو یہ لگے کہ یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ رجسٹرڈ نہیں کیا جانا چاہیے کسی بھی وجہ سے، جو بھی اس کو لگتی ہے، لیکن یہ جو وجہ ہے یہ وہ وجہ نہیں ہوگی کہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کی جیورسڈکشن میں نہیں آتی، اس وجہ کے علاوہ سب ڈسٹرکٹ، یعنی اس کی جو سب ڈسٹرکٹ ہے اس میں نہیں سچویٹ کرتی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جو سب رجسٹرار ہے وہ لکھے گا جی میک این آرڈر پاس کرے گا آف ریفیوزل کا آرڈر پاس کرے گا، اینڈ ریکارڈ ہز ریزنز فار سچ آرڈر ان ہز بک نمبر 2۔ وہ ایک تو یہ کہ ریفیوزل آرڈر پاس کرے گا، اس میں لکھے گا، اور جو وجوہات ہیں اس ریفیوزل کی وہ اپنی جو بک نمبر 2 ہے اس میں درج کرے گا، اور جو ورڈز رجسٹریشن ریفیوزڈ کے ورڈز ہیں یہ لکھے گا اس انسٹرومنٹ میں، اس ڈاکومنٹ میں جو رجسٹریشن کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کی رجسٹریشن ریفیوز کی گئی تھی۔ اور اب تو اس کا یہ رسپانسبلٹی بتا دے گی کہ سب رجسٹرار نے کیا کرنا ہے کہ رجسٹریشن ریفیوز کا لفظ لکھنا ہے، اور جو ہے ریفیوزل کی جو ہے وجوہات بیان کرنی ہیں۔ اس کے بعد جو اپلیکینٹ ہوگا، جو ایگریوڈ پارٹی ہوگا، وہ درخواست دے گا کہ ہمیں جو ہے اس کی جو ہے نقل چاہیے، جو ریفیوزل ہے جو آپ نے پاس کیا ہے۔ تو سب رجسٹرار کا کام یہی ہے، یا ان کے عملے کا کام یہی ہے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے یا پیمنٹ کے بغیر بھی اور ڈیلے کے بغیر بھی وہ ان کو ایک کاپی پرووائڈ کریں آف دی ریزنز سو ریکارڈڈ، جو بھی ریکارڈ کی گئی ہوں گی ریزنز ریفیوزل کی۔ اب اس کو مل گئی کاپی، جو اپلیکینٹ ہوگا جن کی رجسٹریشن جو ہے وہ ریفیوز کر دی گئی تھی سب رجسٹرار کی جانب سے، اب آگے کیا ہے، اس کے پاس کاپی آ گئی، اب اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ کہاں پہ اپیل فائل کرے گا، اور جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے اپیل ٹو رجسٹرار فرام آرڈر آف سب رجسٹرار ریفیوزنگ رجسٹریشن آن دی گراؤنڈ ادر دین ڈینائل آف ایگزیکیوشن۔ یہ 72 سیکشن ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپیل جو ہے وہ کرے گا، کہاں پہ کرے گا؟ رجسٹرار کے روبرو۔ اب رجسٹرار جو ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا، اور جبکہ سب رجسٹرار ہوتا ہے سب ڈسٹرکٹ کا، سب ڈویژن کا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب ڈویژن، سب ڈسٹرکٹ، تو یعنی تحصیل آپ کہہ لیں۔ تو اب اپیل جو ہے آپ نے فائل کرنی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ ویئر دی ریفیوزل از میڈ آن دی گراؤنڈ آف ڈینائل آف ایگزیکیوشن، یعنی کہ اس کے علاوہ کس کے علاوہ؟ ڈینائل آف ایگزیکیوشن۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پارٹی خود جو ہیں وہ ڈینائی کر دیتی کہ ہم نہیں کرنا چاہتے جی، میں نہیں کرانا، مجھے پیمنٹ نہیں ملی ہے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، ایک فریق انکار کرتا ہے، 2 ہوتے ہیں اور ٹوٹل 4 ہوتے ہیں، اس میں سے 2 انکار کر دیتے ہیں، تو وہ تو اس کے علاوہ اس کیس سے ہٹ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب سب رجسٹرار جو ہے وہ خود ریفیوز کرے کہ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ لا کے مطابق نہیں ہے، یا یہ وجوہات ہے میں اس کو ریفیوز کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ جب سب رجسٹرار خود اس کا انکار کرے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس صورت میں یہ ہے اپیل فائل کی جائے گی، کہاں پہ فائل کی جائے گی؟ رجسٹرار کے روبرو، سب رجسٹرار کے آرڈر کے اگینسٹ رجسٹرار کو فائل کی جائے گی، جو ڈسٹرکٹ رجسٹرار ہوگا، اس کا ڈسٹرکٹ کا رجسٹرار ہوگا، وہاں پہ فائل کی جائے گی اور آف این آرڈر اس کے اگینسٹ۔ اور اب چاہے جو آپ نے ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا تھا یہ اس کی رجسٹریشن آپشنل تھی یا کمپلسری تھی، اس کو رجسٹر کروانا لازمی تھا یا آپ کے اختیار میں تھا، کیا مطلب آپ کریں نہ کریں اختیاری تھا، کیونکہ کچھ جو ہے سیکشن 17 میں اسی ایکٹ کی 17 سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ جو کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہیں، جیسا کہ گفٹ ڈیڈ، سیل ڈیڈ، اس طرح، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ بے شک کوئی بھی ڈاکومنٹ جو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں اور سب رجسٹرار نہیں کرتا تو آپ اپیل فائل کریں گے رجسٹرار کے روبرو۔ تو اب اس میں جو ہے
آپ نے اپیل فائل کر دی اور اس میں گراؤنڈز آپ لکھیں جی کہ یہ وجوہات مطلب جو بھی ہیں ریفیوزل تو اس میں اٹیچ کر دیں آپ، اور آپ اپنے گراؤنڈ لکھیں کہ ہم تو بالکل ویلڈ تھے، ہمارے سارے ڈاکومنٹس پورے تھے، ہم جو بھی اپنے سرکمسٹنسز ہیں وہ بتانے ہیں۔ اور اب اس جو رجسٹرار کا کیا کام ہے یا رجسٹرار کیا کر سکتا ہے اس اپیل پہ جو آپ نے فائل کی، تو رجسٹرار جو ہے وہ یا تو یہ بھی حکم دے سکتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ جو رجسٹرڈ نہیں کیا گیا یا جس کی ریفیوزل کی گئی ہے، جو ریفیوز کیا گیا ہے سب رجسٹرار کی جانب سے، اس کو رجسٹرڈ کر دیا جائے، یہ آرڈر کر سکتا ہے۔ تو اگر تو وہ یہ آرڈر کر دیتا ہے، اور آرڈر کرنے کے بعد جو فریق جو ایگریوڈ پارٹی ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں سب رجسٹرار کے روبرو آرڈر ہونے کے بعد اور 30 دنوں کے اندر یعنی آرڈر پاس ہوا 30 دنوں کے اندر، 2 دنوں 5 دنوں 10 دنوں بعد پیش ہو جاتے ہیں، 30 دن نہیں گزرتے، اور سب رجسٹرار کے روبرو جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹس لے جاتے ہیں، وہی رجسٹریشن ڈیڈ، وہی فریقین، اور جو ہے اس کو آرڈر لے جاتے ہیں، تمام جو ہے وہ خود بھی پیش ہو جاتے ہیں۔ تو سب رجسٹرار کا کام کیا ہے کہ وہ اب پابند ہوگا اس آرڈر کو اوبے کرنے کا جو رجسٹرار نے پاس کیا ہوگا یا جو رجسٹرار نے ڈائریکشن دی ہوگی اس کو اوبے کرنے کا پابند ہوگا۔ اور جو بھی پروسیجر ہے وہ سیکشن 58 59 اور 60 میں اس رجسٹریشن ایکٹ کی ہے، اس میں جو پروسیجر بتایا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس ڈاکومنٹ کو جو ریفیوز پہلے کیا گیا تھا اس کو رجسٹرڈ کرے گا۔ تو اس طرح آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ دادرسی حاصل کر سکتے ہیں رجسٹرار کے روبرو اپیل فائل کرتے ہوئے۔